أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصياعه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، یہ خمسہ مجالس جاری رہا، سلسلے کی 5ویں مجلس ہے، آج یہ جلسہ برگزار ہے۔ آپ دور و اکناف سے تشریف لائے ہیں اپنی عقیدتوں محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے، اور ہم ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں جو کسی کی عقیدت کو ضائع نہیں ہونے دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کی محبت کو رد نہیں کیا، غیر بھی آیا تو اسے اپنا بنا لیا، کوئی سلمان بھی آیا تو کہا یہ منا اہل البیت ہے، اگر کوئی قمر آیا تو کہا یہ ہمارا ہے۔ جناب فضہ آئیں کنیز بن کے، آل محمد نے کبھی نہیں کہا کنیز ہے۔ جناب سیدہ کے بچوں نے کہا ماں کی کنیز تھی، ہماری ماں کے برابر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آل محمد کبھی کسی کی عقیدت و محبت کو ضائع نہیں کرتے، یہ محبتوں کی قدر کرتے ہیں۔ جملہ کہہ رہا ہوں، ضائع نہ ہونے دیجیے گا، سارے بچوں کی توجہ رہے، یہ محبتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اگر کوئی ان کی تمام کلام کو پڑھے، حدیث کے ساتھ کے ذہنوں میں ہوگی، دیگر تمام احادیث دیکھ لیجئے، اگر کبھی کسی نے یہ پڑھنا ہونا کہ آج ہم کیوں آل محمد کو اتنا یاد کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے تمام فضائل میں ہمیں یاد کیا۔ توجہ فرمائی جانے گا ماں تو کرا خبرنا ہاگا فی محفل میں محافل الناس، حدیث کے ساتھ یاد ہے کہ مولا امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ ہماری یہ حدیث کی حدیث کے ساتھ جب ہمارے شیعہ پڑھیں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو سرور کائنات نے فرمایا یا علی جہاں یہ حدیث کے ساتھ پڑھی جائے گی ملائکہ اسے اپنے احاطے میں لے لیں گے۔ جب تک وہ چلے نہ جائیں ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ جب آپ مجلسوں میں آتے ہیں ملائکہ اپنے پر آپ کے قدموں تلے بچھاتے ہیں، پروردگار ہم تو گنہگار لوگ ہیں،
یہ تیرے فرشتے اتنے عبادت گزار ہمارے قدموں تلے پر بچھا رہے ہیں، تو خالق کہے گا تم گنہگار ہو، لیکن جن کے ذکر کے لیے آ رہے ہو وہ ہستیاں میری مقرب ہیں، وہ میری محبوب ترین ہستیاں ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے اس آیت کا انتخاب کیا تھا، آخری حصہ سن لیجیے، واللہ یحب المحسنین، اللہ کو احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے بڑی محبت ہے۔ آئیں ذرا مضمون کو مکمل کر دو، اللہ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے، رفتار زیادہ تو نہیں ہے، ایک کو بند کر دیجیے گا کیونکہ میری رفتار کم نہیں ہوگی، ذاکرین کے لیے اچھا رہتا ہے کیونکہ وہ آرام سر سے پڑھتے ہیں، میں رفتار سے پڑھتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا یہ تمام کے تمام اگر آپ دیکھ لیجئے، چند ایک میں دو لفظ پیش کروں گا قرآن سے، ان دو لفظوں کی تشریح کروں گا، جہاں تک آپ سنیں گے پڑھوں گا، جانتا ہوں جلسہ بہت طویل وقت نہیں لوں گا، جتنا آپ برداشت کر سکیں اتنا پیش کروں گا۔ دو لفظ ہیں قرآن کے، ایک ہے کوثر، میں نے ترجمہ نہیں کیا اور آپ پہنچ گئے، قرآن کے دو لفظ ہیں، بس یہ یاد کر لیجئے گا، میری مجلس اگر یہ دو لفظ سمجھ میں آ گئے ساری مجلس کی دو لفظوں پہ ہے۔ پہلا لفظ ہے کوثر، دوسرا ہے تکاثر۔ قرآن کے دو سورہ ہیں، دو سوروں پہ نام ہیں، یہ دو لفظ ہیں ان دو سوروں میں، ایک ہے سورہ کوثر، اس میں آیا لفظ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ میں اپنا ترجمہ نہیں پیش کر رہا، امام فخر الدین رازی ہمارے بھائیوں کے سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کوثر یعنی خیر کثیر، خیر یعنی اچھائی، کثیر یعنی بہت زیادہ۔ توجہ، فخر الدین رازی مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کوثر یعنی خیر کثیر، بہت زیادہ خیر، جو کثرت سے ہو اور اچھائی ہو اسے کہتے ہیں کوثر۔ دشمن کہہ رہے تھے آپ ہیں ابتر، اللہ نے کہا نہیں میں نے کوثر دیا، آپ کی نسل ہوگی بھی زیادہ ہوگی بھی اچھی، دشمن ابتر ہو جائے گا آپ کے ہاں سید ہو جائیں گے۔ اسی محبت سے چلتے رہیے گا، تو دو لفظوں کو صرف پیش کر رہا ہوں۔ پہلا لفظ ہے کوثر، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میں نے آپ کو اچھائی عطا کی ہے، وہ بھی کثرت سے، وہ بھی بہت زیادہ۔ دوسرا لفظ ہے تکاثر، سورہ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرما رہا ہے الہاکم التکاثر، تکاثر کی کثرت۔ توجہ، یہ چند بزرگ پہنچے کافی نہیں ہے، سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ میرے بھائیوں میرے بچوں سے میرے درخواست سے میرے الفاظ کو سن لیں، آواز تنگ تو نہیں کر رہے، الفاظ سمجھ آ رہے ہیں، میں زور پورا خون جگر دے رہا ہوں۔ کوثر بھی کثرت، تکاثر بھی کثرت، کوثر خیر کثیر ہے، تکاثر میں اللہ فرما رہا ہے الہاکم التکاثر، تکاثر تمہیں ہلاک کر دے گا۔ کوثر شفاعت ہے، تکاثر ہلاکت ہے۔
ابھی بھی ہے مطلب میرے ساتھ؟ تھوڑی سی توجہ کر دیں. کوثر بھی کثرت ہے، تکاثر بھی کثرت ہے. تکاثر دولت کی کثرت، زمینوں کی کثرت، نام و نمود کی کثرت. مکے میں دولت والے بہت تھے، اللہ کو دولت پسند آئی تو خدیجہ کی. اب پہنچ گئے. توجہ بھئی، سارے بچوں کی توجہ. جناب خدیجہ کے پاس بھی دولت تھی، میں نام نہیں لوں گا. مکے میں اوروں کے پاس بھی دولت تھی. جناب خدیجہ کی دولت کوثر والی ہے، اوروں کی دولت تکاثر والی ہے. اب پہنچ گیا. دو لفظوں پہ مجلس ہے، دو لفظوں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں. کوثر، تکاثر. جناب خدیجہ نے دولت دی، اللہ نے کہا ہے خدیجہ ہم نے آپ کو فاطمہ دی. چل رہے ہیں؟ ان کی دولت کوثر تھی، فاطمہ ملی. ان کی نسل میں سادات آئے، اور کوئی اور مکے میں تھا، دولت تھی، رسول خدا کے خلاف استعمال ہوئی. اللہ نے کہا تم نے میرے حبیب کی مخالفت کی، تمہاری نسل میں بنو امیہ. نام نہیں لیا. میرے جملوں پہ غور فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا صرف دو لفظوں کو پیش کروں گا. کوثر اور تکاثر اپنے پاس سے کچھ نہیں، قرآن پیش کر رہا ہوں. تشریح میری ہے قرآن. تو کچھ کوثر والے ہیں، کچھ تکاثر والے. میں نے ابھی دولت گنوائی ہے. کچھ لوگوں کے پاس عہدے کی کثرت تھی، مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا. اللہ کو بس ایک سردار پسند آیا، ابو طالب. اللہ نے کہا ابو طالب آپ کی سرداری ہے کوثر، ہم نے اپنا علی آپ کو دیا. اب آپ کی نسل میں 12 امام اور بھی فرما رہے تھے. مکے میں اور سردار بھی تھے، میں نے نام نہیں لیا ہے. بس ایک ابو طالب کوثر والے، باقی سردار تکاثر والے. نسلیں دیکھتے جائیے گا، تکاثر نظر آتا رہے. ایک جملہ کہوں گا، تشریح نہیں کروں گا، خاموشی سے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. جو پہنچ گئے وہ خوش قسمت ہیں، جو نہیں پہنچے وہ اپنی قسمت بہتر کر لے ہیں. عزیزان گرامی، آل محمد وہ ہیں جنہیں دیکھ کے بڑے بڑے کہہ گئے یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. توجہ فرما رہے ہیں بھائی، اللہ خود کہہ رہا تکاثر ہے ہلاکت والے. دو لفظوں پہ، کوثر شفاعت والے، تکاثر ہلاکت والے. ہلاکت والے اور ہیں کوثر والے. ایک جملہ آج کے لیے بھی سن لیجیے، برا محسوس نہ کیجیے. اب لوگوں کے پاس عہدے ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، نام ہے، یہ سب کچھ ہو اور زندگی میں آل محمد نہ ہو
تو یہ ساری دولت، یہ نام، یہ نمود، یہ عہدے، یہ منصب تکاثر ہے. پتہ نہیں پہنچا سکا ہوں یا نہیں. آپ کے پاس عہدہ ہے، آل محمد سے دور کرے تو ہلاکت، قریب کرے تو کوثر. پتہ نہیں لوگ ہیں. دولت اگر آل محمد سے قریب کرے تو کوثر، دور کرے تو تکاثر. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کوثر کی طرف جانا ہے یا تکاثر کی طرف. میری باتیں پہنچ رہی ہیں. میں نے کہا صرف 2 لفظوں پہ مجلس پڑھنا چاہتا ہوں. اعزان گرامی، اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا. دیکھیں مجلس قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، محنت اپنی اپنی. آئے ذرا پیش کر رہا ہوں کی خدمت میں. جس محبت سے آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سن لیے، میری تھوڑی سی تحقیق، میری تھوڑی سی محنت سن لی ہے، میں اگلے مرحلے میں لے جانا چاہ رہا ہوں. اعزان گرامی، 2 لفظ ہیں، کوثر اور تکاثر. وہی محفل ہوتی ہے، وہی بزم ہوتی ہے. کوئی اللہ کے عرش پہ بھی چلا گیا تھا، کسی کو اللہ نے بلا کے معراج کرائی. سارے مجمع کی توجہ. کسی کو اللہ نے عرش پہ بلا کے معراج کرائی، کسی کو بزم سے. جسے بلایا وہ کوثر والا تھا، جسے نکالا وہ تکاثر والا تھا. وہاں کے نام بتا دیتا ہوں، آگے آپ خود تلاش کریں گے. جسے بلا کے معراج کرائی وہ محمد ہے، وہ اللہ کا رسول. جسے نکالا وہ شیطان تھا، اللہ نے عرش سے شیطان کو نکالا. مجمع ہے یا نہیں ہے؟ اب پتہ چلا کسی کو ہاتھوں پہ بلا کے، ہاتھوں پہ اٹھا کے معراج کرائی جاتی ہے، کسی کو محفل سے نکال کے توجہ فرما رہے ہیں. میں نے کہا میں بہت زیادہ کھول کے نہیں پڑھ سکتا ہوں. کبھی حبیب خدا ہاتھوں پہ اٹھاتے کہیں گے من کنت مولا فہذا علی مولا. کسی کو پیغمبر کے ہاتھوں پہ معراج ہوگی، وہ کوثر والا ہے. اور کسی کو محفل سے کہیں گے قوموا انی، نکل جاؤ میری بارگاہ سے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. میں نے تو الفاظ بھی کہہ دیے، کہنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے کہہ لگا دیا کہ جب کاغذ و قلم مانگا اور لوگوں نے لڑائیاں شروع کی، کہا نکل جاؤ. تو واضح ہو گیا نا کوثر والا کون ہے، تکاثر والے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. بس بھائی یہ ساری کائنات کوثر اور تکاثر میں ہے. آج بھی کوثر والے مجلسوں میں ہیں اور مجلسوں میں پھٹنے والے، چلنے والے تکاثر میں ہیں. میں نے کچھ نہیں کہا. یہ پاکستان کے تناظر میں نہ سنیے گا خدا رہا. تو جہاں جہاں ذکر ہو رہا ہوگا میں جملہ پیش کر رہا ہوں. رسول خدا تبلیغ کر رہے تھے، دین پہنچا رہے تھے. آپ نے اللہ کا چیلنج دیا، فقط بمثل ھذا القرآن، تم قرآن جیسی کتاب لے آؤ. تو تم نے مجھے شکست دی. تو کیا کیا؟ وہ کتاب لے آئے. کتاب نہیں لا سکے. اللہ نے کہا میں آسان بنا دیتا ہوں، 10 سورے لے آؤ. جلدی جلد فاتح 8 سورے میں مثل 10 سورے قرآن میں سے، قرآن کی سورت میں سے 10 لے آؤ. نہیں لا سکتے. فاتح سورت میں مثل وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جسے چاہو مدد کے لیے بلا لو. ایک سورہ صرف قرآن کی سورتوں جیسی ایک سورت لے آؤ. نہیں لا سکتے. جب علم کا جواب علم سے نہیں نہ تھا تو وہ دہشت گردی پہ اترا. نہیں ہے مجمع سارا. پھر ابو سفیان نے کہا عتبہ شیبہ سب جمع ہو جاؤ، اب ہمارے پاس محمد کے علم کا جواب نہیں ہے، اب ہم محمد کو قتل کریں گے. اب پتہ چلا جب علم کا جواب نہ ہو تو قتل کیے جاتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے، دہشت گردی کی جاتی ہے، خودکش حملے کیے جاتے ہیں. علم کا جواب ہے تو جاؤ، نہیں تو جاؤ بغاو جا. اعزان گرامی
محمد کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے، رسول خدا آل محمد کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں، خود اللہ آل محمد کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اگر کوئی سورج کو دیکھنے کے بعد کہے میں دیکھنا نہیں چاہتا، آنکھیں بند کر لے، تو کیا سورج چھپ جائے گا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ سورج ویسا ہی روشن رہے گا، لیکن آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ میں جتنے نمایاں، جتنے روشن محمد و آل محمد ہیں، کوئی نہیں۔ ان کے بڑے بڑے دشمن بھی مان گئے جو ان کی عظمت ہے وہ ہماری نہیں۔ دشمن مان گئے جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے علی جیسا کوئی نہیں، نہ ان کے علم جیسا کسی کا علم ہے۔ میں نے کل رات ایک جملہ کہا تو اسے آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو سرور کائنات کا اور جناب مولا کائنات کا ہاتھ ایک سا تھا، یہاں پڑھا تھا یا کہاں پڑھا مجھے بھی یاد نہیں ہے، تو ایک سا ہاتھ ہے، امانت لیں گے رسول خدا لوٹائیں گے علی۔ تب سرور کائنات کھجور کھا رہے تھے، خرما تناول فرما رہے تھے، جناب سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ عطا فرمائیے۔ سرور کائنات نے بغیر انہیں خرمے اٹھائے جناب سلمان کے ہاتھوں میں رکھے، جناب سلمان خیمے سے باہر نکلے، گنے 9 خرمے تھے۔ مولا علی کی بارگاہ میں گئے، دیکھا وہ بھی خرمے کھا رہا ہے، کہا یا علی عطا فرمائیے۔ مولا نے بغیر گنے اٹھائے رکھے، جناب سلمان فارسی نے گننا شروع کیے۔ مولا نے فرمایا سلمان کیا گن رہے ہیں؟ اگر پیغمبر نے 9 سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی 9 سے زیادہ عطا کرتا۔ تم نے نہیں سنا پیغمبر نے فرمایا میرا اور علی کا ہاتھ ایک ہے۔ یہ ہاتھ ایک سے ہے، یہاں گننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چلتے ہی ایک طرح سے ہے۔ چاہے تلوار ہو، چاہے قلم ہو، چاہے بیان ہو، چاہے رفتار ہو، گفتار ہو۔ اگر دنیا میں دیکھنا پیغمبر کی کوئی مثال تو صرف آل محمد میں ملیں گے۔ عزیزان گرامی، سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے تھے پیغمبر جیسی کسی کی خوبصورتی نہیں تھی۔ جہاں سے پیغمبر گزرتے بازار رک جاتا تھا، مشرکین و کفار پوچھتے یہ کون ہے؟ صحابہ کہتے یہ ہمارے رسول ہیں۔ تو کافر کہتے بل ہوا ملک الکریم، لگتا ہے یہ زمین کی مخلوق نہیں آسمان سے اترا۔ اور مسلمانوں کافر بھی کہتے تھے لگتا ہے آسمان سے اترا۔ اب تم نہ کہنا نبی ہم جیسے۔ مکمل کر رہا ہوں موضوع کو۔ کوثر والے کون؟ وہ رسول خدا جو اتنے خوبصورت تھے، جملہ کہوں وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے خوبصورت تھے کہ ساری دنیا رک جاتی انہیں دیکھنے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا۔ توجہ، عربوں میں جب خوبصورتی کی مثال نہیں ہوتی ہے نا تو چاند سے دیتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا۔ مولا علی نے کہا اے عباس آپ ہیں قمر بنی ہاشم۔ توجہ، آل محمد سب خوبصورت تھے۔ اگر کبھی کوئی کہے نا، نام ابھی میرے مجھ سے نکلنے والا تھا، میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، بھگت چکا ہوں۔ اگر کبھی کوئی کہہ دے کہ نہیں علی خوبصورت نہیں تھی، ایک صاحب کا ذہن ہے نبی کا قد بڑا تھا، علی کا قد چھوٹا تھا، مولا علی کی جو ہے وہ آنکھوں کے حلقے تھے، بازو اور جو ان کے ہاتھ سے کلائیاں ایک جیسی تھیں، پیٹ نکلا ہوا تھا، اور بھئی تو نے کسی ٹی وی کے مریض کا نقشہ کھینچا یا جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا علی چودھویں کا چاند ہے۔ انسان کا حسد ختم نہیں ہوتا، جلن ختم نہیں ہوتی،
عزیزان گرامی مولا کائنات کے لیے ملتا ہے کہ آپ فاتح خیبر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مولا کائنات کا سینہ بھی بہت عزیزان گرامی. میں جملے اپنے انداز سے پیش کروں گا بہت معذرت کے ساتھ. کسی کو گراہ گزر جائے. اگر میں ہی جناب مولا کائنات کا دفاع نہیں کروں گا تو مجھے امامہ چھوڑ دینا چاہیے. جو جملہ پیش کر رہا ہوں, سرور کائنات نے جناب امیر کے لیے کہا علی ہے چودھری کا جان. جب مولا میدان جنگ میں اترتے تھے تو ہر آدمی دیکھ کے کہتا تھا علی جیسی آنکھیں کسی کی نہیں, علی جیسے بازو کسی کے نہیں. جب مولا بوڑھے ہو گئے نا, سارے عراق کے لوگ کوفے کے لوگ آئے, اے حسن مجتبیٰ اپنے بابا سے کہیں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں. ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا کھاتے, اگر کہیں تو ہم گائے ذبح کر دیں, کہیں تو اونٹ ذبح کریں, کہیں تو بکرا لا دیں. مولا سے کہیں پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں. مولا حسن مسکرانے لگے کہ بابا کوفے کے لوگ کہتے ہیں اپنے بابا سے کہیں پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں. مولا امیر نے کہا بیٹا حسن کوفے والوں سے کہو اگر سارے عرب جمع ہو جائیں میرے مقابلے میں تو اس بڑھاپے میں آپ کا باپ سب کے لیے ہے. یہ آج کے نادان کیوں نہیں سمجھتے؟ جس کے مقابلے میں جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو آیا ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا. میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں. مرہ بن قیس بہت بڑا ایک بادشاہ تھا. مرہ بن قیس عرب بڑا اس کا قد لمبا تھا, پہلوان تھا. اس نے کہا مجھے نجف جانا ہے. کہا کیوں؟ تم تو علی کو نہیں مانتے, تم تو مخالف ہو, تم کیوں؟ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. آیا نجف آیا, زری پہ کھڑا ہوا, ایک مرتبہ کہنے یا علی سنا ہے آپ بہت بہادر تھے, لیکن اگر آج ہوتے نا پھر ہم لڑ کے بتاتے کون زیادہ طاقتور ہے. بس اس ملون نے یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ علماء نے نجف اشرف میں بڑے بڑے جید علماء نے ہمارے لکھا کہ قبر مطہر سے 2 انگلیاں باہر آنا, مرہ کے سر میں لگی وہیں ڈھیر ہو گیا. سب علماء نے مولا امیر سے توسل کیا, مولا یہ کیا ہوا؟ کہا اس نے مجھے میری قبر پہ چیلنج کیا تھا. اللہ نے کہا یا علی آپ ہیں اسد اللہ, جواب دیجئے. مولا نے کہا تو لڑتا خواہ 2 انگلیوں کا جواب دے نہیں سکتا, ذوالفقار سے لڑے گا. آج بھی وہ سنگ مرمر کا پتھر موجود ہے. زیارت کرنے نجف میں جا کے جہاں مولا کی صرف 2 انگلیوں کے نشان ہیں. جو نجف گئے ہیں ان سے پوچھئے گا پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. جو علی آج معجزہ نہ دکھائے وہ علی علی ہی نہیں. ہم ایسے نہیں کہتے یا علی, ہمیں یقین ہے ہم یہاں اسلام آباد میں ترلائی میں بیٹھ کے کہیں گے نجف سے آواز آئے گی بتا کام کیا. ہم مولا امیر کی عظمت کے قائل ہیں. خبردار ہمیں چیلنج نہ کرو کہ جناب امیر کو جو بھی ان کے مقابلے میں آتا ہے ذلیل و خوار ہوتا ہے. عزیزان گرامی آخر جملہ کہہ رہا ہوں, میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. مجھ سے کہا گیا کہ آپ بہت پڑھنے والے ہیں اور تفصیل سے پڑھ دیجیے گا. میرے بھائی نے, آدمی برادران نے, سب نے درخواست کی محبت میں ان کی میں آیا ہوں, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. عزیزان گرامی یہ دنیا کوثر اور تکاثر کے درمیان میں ہے. بس کوثر والوں سے وابستہ رہیں شفاعت ہے, تکاثر والوں کے قریب بھی نہ جائیں, جہنم ہے. میری باتیں پہنچ گئی ہیں؟ آئیں ذرا عزیزان گرامی. کوثر والا اگر کوئی بچہ بھی تھا تو میدان کربلا سے بھاگا نہیں. بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. یہ میرے سارے بزرگ بیٹھے بچوں سے میں کہہ رہا ہوں سن لیجیے, ان سے پوچھئے گا. کسی دشمن اہل بیت نے بھی نہیں لکھا کہ کربلا سے کوئی بچہ بھاگ گیا. وہاں بچے بھی آئے ہیں تو انہیں پتا تھا ہماری رگوں میں حیدر کرار کا ہوگا. کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں اور دشمنوں کا کوئی مرد رکا نہیں. عزیزان گرامی مجھ سے برادر کہہ رہے تھے اگر ہو سکے تو مولا حسین کی شہادت پڑھ دیتے. میں مولا حسین کی شہادت نہیں پڑھا کرتا, صرف روز عاشور اور وہ بھی پوری نہیں پڑھتا. شہادت مولا حسین علیہ السلام کی پڑھنا بہت مشکل کام ہے.
میں مولا کی 3 مختصر سی رخصتیاں پڑھوں گا. جانتے ہیں نا مولا کی 3 رخصتیاں ہیں. ایک اپنے بیٹے مولا سجاد سے، دوسری جناب زینب سے، اپنی بہن سے، تیسری اپنی بیٹی جناب سکینہ سے. میں یہ 3 رخصتیاں مختصر سے پیش کروں گا. رونے میں کوئی بخل نہ کرے، بس آپ یہ پڑھ کے مجھے ایک 2 اور جنہ پڑھنا، پھر میں واپس جا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی رہی، مہلت ملی تو کبھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مطالب کو. یہ زندگی امانت ہے، میری زندگی وقت ہے آل محمد کے لیے. یہ وہ رخصتی پڑھ رہا ہوں کہ بہت بڑے حرم امام حسین کی صحن میں نماز پڑھاتے تھے شیخ یحییٰ یثربی. وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ مولا حسین کا حرم ہے، صحن ہے، مجلس ہو گئی، ممبر پہ علامہ محمد باقر مجلسی مجلس پڑھ رہے ہیں اور سینکڑوں علماء مومنین مجلس سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا جیسے ہی علامہ مجلسی نے مجلس تمام کی، مسائب پہ آئے، فضائل ختم ہوئے، مسائب شروع، تو اچانک حرم کے اندر سے کوئی باہر آیا، کہا میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے. اے محمد باقر مجلسی، خاتون جنت حرم کے اندر ہے. بی بی سیدہ نے کہا ہے محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے حسین کے، میری بیٹی زینب سے وداعی کے مسائب سنا. یہ وہ مسائب ہیں جو جناب سیدہ سن کے بہت روتی ہیں. اگر پیش کرو سنیں گے، بس بھئی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، رونے میں وہ خل نہ کیجئے گا. مولا جب 3 حملے کر کے جنگ کر کے واپس آئے تو سب سے پہلے مولا سجاد کے خیمے میں تشریف لے گئے. دیکھا آپ کے فرزند زمین پہ ایک چٹائی پہ لیٹے ہیں. مولا حسین آگے بڑھے، مولا سجاد امام ہیں، محسوس کیا میرے بابا آئے، فوراً آوازی پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار لا دیجئے. بیٹا عصا کیوں چاہیے؟ کہ پھوپھی اماں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، عصا کا سہارا لوں گا، بابا کی تعظیم کروں گا. کہا بیٹا تلوار کیوں چاہیے؟ کہا پھوپھی اماں میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا. مولا حسین نے فرمایا بیٹا آپ پہ دفاع بھی واجب نہیں، آپ پہ احترام بھی ثابت ہے، آپ اس وقت بیمار ہیں. بیٹا سجاد آپ امامت کے وارث ہیں، بیٹا میری آخری وصیتیں سن لیجیے. سنیں گے مولا حسین کی آخری وصیتیں؟ بیٹا سجاد جب آپ مدینے واپس جائیے گا اور میرے ماننے والوں سے ملیے گا تو کہیے گا شیعہ مہما شربتم ما عذبن فذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، اے میرے شیعوں، میں ساری وصیتیں نہیں پڑھ رہا، اے میرے شیعوں یا لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعاً تنظرون، کاش تم سب کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، لیکن کسی نے میرے بچے کو پانی نہیں پلایا. اجرکم اللہ. مولا نے وصیت کی، مولا سجاد کا دایاں بازو پکڑا، اسرار امامت سونپے، خدا حافظ کی خیمے سے جناب زینب کے خیمے میں آئے. ساری بیویاں جناب زینب کے خیمے میں جمع ہو گئے. ایک مرتبہ سب بیویاں رونے لگی. مولا حسین نے سب بیویوں کو دیکھا اور ایک آخری مرتبہ حسرت سے دیکھ کے کہا زینب میں نے ام کلثوم کو آپ کو سونپا، میں نے رقیہ آپ کے حوالے کی، میں نے سکینہ آپ کے حوالے کی. ایک ایک بیوی کا نام لے کے کہا رباب آپ کے حوالے، سب آپ کے حوالے. پھر ایک مرتبہ کہا زینب میں نے سجاد کو آپ کے حوالے کیا. اب سمجھ میں آیا شام غریبہ میں جناب زینب جلتے ہوئے خیمے سے مولا سجاد کو کیوں لائیں گے؟ کیونکہ بھائی کو وعدہ کیا تھا سب میرے حوالے. بس ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا اے میری بہن مجھے پرانا لباس لا دیجئے تاکہ میری شہادت کے بعد میرا لباس نہ لوٹا جائے. مولا نے اپنی ابا پہ پرانا لباس پہنا، پھر اپنے جد رسول خدا کا امامہ پہنا، پھر اپنے جد کا ابا پہنے، اپنے نانا کی تلوار لگائی. پھر ایک مرتبہ کا میرے نانا کی سواری پہ میں خود سوار ہوں گا. ایک مرتبہ میرے تک دیکھئے گا، ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے. مولا کی کئی سواریاں تھیں،
یہ آپ کہتے ہیں نا زلجنا، مولا کے کئی صفے، اس گھوڑے پہ سواری کی جو رسول خدا سے میراث میں ملی تھی، نام تھا المیمون۔ جیسے ہی سامنے آئے نا سواری کے زلجنا کے آنسو بہنے لگے۔ مولا نے ایک مرتبہ شیخ جعفر شوشتری نے لکھا نظر یمینا نظر شمالا، مولا نے پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی بلند آواز سے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، ذرا آ کے دیکھیے مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ راوی اہل سنت کا نام ہے حمید ابن مسلم، کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بی بی برقع پوش خیمے سے باہر آئی، آگے کہنے لگی بھیا ابھی زینب زندہ ہے، زلجنا پہ میں آپ کو سوار کراؤں گی۔ بہن نے بازو پکڑا، ایک مرتبہ سوار کرایا۔ مجھے نہیں معلوم مولا کو پانی کی پیاس تھی یا بیٹوں اور بھائیوں کا غم تھا، بہن نے سوار دیکھئے گا، بہن نے سوار کرایا، مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، زلجنا کو ایڑ لگائی، کہا زلجنا آگے بڑھ۔ بے زبان جانور تھا، جواب نہیں دیا۔ مولا نے دوسری مرتبہ کا زلجنا آگے بڑھ، تیسری مرتبہ کا زلجنا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے۔ ایک مرتبہ زلجنا نے سر جھکایا، مولا نے دیکھا قدموں میں ایک چھوٹی سی بچی لپٹی ہے، چھوٹی سی بچی قدموں سے لپٹی ہے۔ مولا زلجنا سے اترے، بی بی کو سینے سے لگایا، پیار کر کے کہا بی بی آپ خیمے سے باہر کیوں آئی؟ جناب سکینہ نے کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا بابا جب سے چچا عباس گئے میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے، بابا مت جائیے۔ بابا جو جاتا ہے نا واپس نہیں آتا، بابا بھیا علی اکبر گئے تھے واپس نہیں آئے، بھیا قاسم گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بابا مت جائیے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ مولا نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو دیکھا، کہا بی بی میں نے بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا میں ان کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان دوں گا، بیٹی ضد نہ کیجیے، آج رات ماں سے مت کہیے گا مجھے بابا کے سینے پہ سونا، جہاں ماں سنائے سو جائیے گا۔ بیٹی کبھی خاک پہ بھی سویا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے پیار کیا، بہتر دیکھئے گا، مولا نے جناب سکینہ کو پیار کیا، پیشانی چومی، آنسو صاف کیے، کہا بیٹی خیمے میں چلی جائیے، کہا بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ مولا حسین نے خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی، بس خاک کا ڈالنا تھا۔ بی بی نے رو کے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ مولا نے فرمایا بیٹی آپ کے حصے میں قید آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کا زندان آیا۔ میں کہوں گا مولا کھل کے بتا دے بی بی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے آخری جملہ کہا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لے۔ روایت میں مولا حسین خاک کربلا پہ لے کے چھوٹی سی بی بی کو سینے پہ آخری مرتبہ سلا لے، پیار کر کے کہا میری لخت جگر میرے بعد سب سے زیادہ آپ کو حق ہے مجھ پہ رونے کا، کیونکہ سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا، لیکن میری بیٹی مجھے یاد کر کے زیادہ نہ روئیے گا، میں تڑپتا رہوں گا۔ کہا بابا خدا حافظ، بابا اب میں روکوں گی نہیں۔ جب مولا حسین گئے نا کچھ ہی دیر میں زلجنا واپس آیا، جناب سکینہ نے زلجنا کی باگوں میں ہاتھ ڈالا، زلجنا میرے بابا جب خیمے سے گئے تھے بڑے پیاسے تھے، بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا۔ زلجنا کے آنسو بہنے لگے۔
چاہیے. بی بی نے کہا تیری کٹی ہوئی باگیں اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے، میرے بابا اتنے نہیں ہیں، میرے بابا گرے ہیں. الا لعنت اللہ علیہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. منصور احمد، سید حسنین اور دیگر بہت سے مومنین نے التماس سے دعا کی. پروردگارا تجھے واسطہ زخمی کانوں کا، پروردگارا امام زمانہ کے سلام کا واسطہ. امام زمانہ کیا کہتے ہیں؟ سلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرا سلام اس چھوٹی بی بی پہ، اس معصومہ بی بی پہ جن کے رخساروں کا رنگ بدلتا ہے. یہ رنگ کیسے بدلتا ہے؟ کبھی تماچا لگا رنگ سرخ ہو گیا، کبھی زیادہ تماچا لگے رنگ نیلا ہو گیا. پروردگارا واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا کسی کی دعا کو رد نہ فرما. تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. بس بانیان مجلس شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ایک آخری واسطہ دوں گا. پروردگار آج بہت سے پڑھنے والے آ رہے ہیں، دور دور سے مومنین آئے ہیں. پروردگار سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمیں زندگی میں بار بار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ صاحب الزمان علیہ السلام کے اس سلام کا، جس میں مولا حسین کے ایک ایک عضو کو الگ الگ سلام کیا. فرماتے میرا سلام ہو کٹے ہوئے گلے پہ، پھر فرماتے میرا سلام ہو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، میرا سلام ہو اس پیشانی پہ جہاں پتھر ایک ایک عضو کو الگ الگ یاد کر کے سلام کرتے ہیں. پروردگارا ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان والے سعود کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ جو بھی میلی آنکھ سے ائمہ کے حرم کی طرف دیکھے اسے غارت فرما. پروردگارہ شام کے روزوں کی حفاظت فرما. آخری دعا ہے پروردگارہ یہ ہماری آخری مجلسیں قرار نہ دے. ہمیں مسلسل اگلے برسوں میں بھی مجالس کرنے کی توفیق نصیب فرما. لیکن پروردگارہ اگر تیرے قضاء و قدر نے فیصلہ کیا یہ ہمارا آخری سال ہے تو پھر ہمیں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات.